یہ تو چلو مردہ تھی. مردہ کون ہوتا ہے جی؟ جو پہلے زندہ ہو پھر فوت ہو گیا ہو. تو اس کے کان بھی ہوتے ہیں، اس کی ناک بھی ہوتی ہے، قوت سماعت بھی ہے، قوت بصارت بھی ہے، قوت گویائی بھی ہے، بولنے کی بھی طاقت، سننے کی بھی طاقت، دیکھنے کی بھی طاقت. تو یہ جب ساری طاقتیں اس میں موجود ہوتی ہے پھر وہ مر جاتا ہے تو اس کو زندہ کرنا یہ تو کمال ہے ہی. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہم مانتے ہیں، یہ بہت کمال کی بات ہے کہ مردے کو زندہ کرنا. لیکن اگر ایسی چیز کو زندہ کیا جائے کہ جس کے نہ کان ہو، نہ آنکھیں ہوں اور نہ زبان ہو، تو پھر یہ کمال در کمال ہوتا ہے. یہ پھر کمال در کمال ہے کہ ایسی چیز کو زندہ کر دینا، ایسی چیز میں جان ڈال دینا کہ جس کے نہ کان تھے، نہ آنکھیں تھی اور نہ زبان تھی. میں نے کہا اب دلیل تجھے ایسی دوں گا کہ تو ہے، تیرا باپ بھی اس دلیل کو مانے گا. یہ آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو مانتے نہیں ہیں. ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو حضور کی ذات کو تسلیم کرنے والے ہیں، حضور کی شان کو تسلیم کرنے والے ہیں. اچھا میں نے کیا جملہ استعمال کیا جی کہ ایسی چیز میں جان ڈالنا کہ جس کے نہ کان تھے، نہ اس کی آنکھیں تھی، نہ اس کی زبان تھی. ابو جہل حضور کے پاس آیا تھا یا نہیں؟ ابو جہل حضور کے پاس آیا، ہاتھ میں کیا تھا جی؟ کنکریاں. ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھائی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ اگر آپ بتا دیں، یہ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ روایت لکھی ہے. وہ کہتا ہے اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ بتا دیں. تو مثنوی شریف کے یہ الفاظ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا یہ بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے. اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، اگر میں ان کو کہہ دوں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کون ہے. لیکن میں اس کو الٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتھر. پوری زندگی پتھروں کو پوچھتا رہا، ان کی عبادت کرتے رہا. پہلے تو کبھی نہیں بولے، آج چیک کرتا ہوں بولتے ہیں یا نہیں، آج چیک کرتا ہوں کہ یہ بولتے ہیں یا نہیں. اس نے الٹ بولا، اس نے کہا جی یہ بتائے کہ آپ کون ہیں، یہ بتائے کہ آپ. یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آج کی اس تقریر کا حق ادا ہو جائے. اس نے کہا بھئی جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ آپ کون ہیں. حضور نے توجہ فرمائی، اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ کہنے لگی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. اب بات کیا ہے؟ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے مولانا روم نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ بات کیا تھی کہ جب تک وہ پتھر خاموش تھا، وہ کافر کے قبضے میں تھا، جب بولا حضور کے قدموں میں گر گیا. یعنی ابو جہل جو تھا، جیسے ہی اس نے سنا نا کہ بھی پتھر نے کلمہ پڑھا، اس نے وہ ہاتھوں سے جو پتھریاں تھیں وہ پھینک دی. وہ پتھر جو تھے وہ ہاتھوں سے پھینکے اور وہ حضور کے قدموں میں چلے گئے. تو مولانا روم نے بہت پیاری بات لکھی اور وہ یہ لکھا کہ جب تک وہ پتھر خاموش تھا تب تک کافر کے قبضے میں تھا، جب وہ بولا تو پھر مصطفیٰ کے قدموں میں چلا گیا. اور اس سے انہوں نے دلیل اخذ کی. وہ دلیل یہ ہے کہ جب تک مسلمان خاموش رہتا ہے، جب تک مسلمان حضور کی شان کو بیان نہیں کرتا، تب تک وہ کافر کے قبضے میں رہتا ہے. جب وہ حضور کی شان کو بیان کرتا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اس شان کو ہم کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن بڑے بڑے دعوے دار آئے، بڑے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص نکالنا چاہا، لیکن یہ نقص نکل سکتا ہی نہیں ہے. کیوں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ، بڑے بڑے آپ کے دشمن آئے جنہوں نے آپ کے ذکر کو مٹانا چاہا، لیکن آپ کا ذکر چونکہ میرے رب نے بلند کیا ہے تو جس چیز کو میرے رب نے بلند کیا ہو اس کو کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا. اس چیز کو کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا جس کو میرے رب نے بلند کیا ہو. میرے نبی کے ذکر کو میرے رب نے بلند کیا ہے. اور پھر
یہاں پر بلندی سے کیا مراد ہے؟ اب میرے ہاتھ میں بالکل یہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ ہے، اس کو میں نے کیا کیا؟ بلند کیا نا، یہ میری حد ہے۔ میں کسی اوپر جگہ پہ چلا جاتا ہوں، یعنی کسی چھت پہ چلا جاؤں، میں اس کو بلند کروں گا اور بلند ہو جائے گا۔ کسی بڑے پلازے کی چھت پہ چڑھ جاؤں، اس کو میں بلند کروں تو یہ اور بلند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا، یہ نا کی ضمیر جو ہے نا، ضمیر متکلم اس کو کہا جاتا ہے، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا، ہم نے ذکر بلند کیا۔ کس نے ذکر بلند کیا؟ ہم نے ذکر بلند کیا۔ جب میں نے اس کو بلند کیا تو میری کیا تھی؟ حد تھی۔ مجھے بتاؤ اللہ کی کوئی حد ہے؟ لگتا ہے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی جب کوئی حد نہیں ہے تو لامحدود ذات نے میرے نبی کے ذکر کو بھی لامحدود بنایا۔ جب اللہ کی حد نہیں ہے تو جب بلند کرنے والا ہی میرے رب کی ذات ہے تو پھر نبی کے ذکر کی کیسے کوئی حد ہو سکتی ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، حضور کے عروج کی کوئی حد نہیں ہے۔ پڑھو امام بوصیری کو، امام بوصیری نے کیا لکھا؟ قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری نے لکھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے لیے خدا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، حضور کو خدا نہیں کہہ سکتے اور خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ جتنی بھی عظمتوں والی باتیں ہیں سب کی سب حضور کے لیے بول سکتے ہیں، جتنی بھی عظمتوں والی باتیں۔ تم حضور کی حد، جو حضور کی عظمت ہے اس کی حد کو بیان کرتے ہو، حضور کے ذکر کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ یہ جو گستاخ ہے نا، جو بددین ہے، وہ حضور کی ذکر کی حد کو، بس حضور کے پاس اتنا علم تھا، حضور کے پاس اتنا اختیار تھا، حضور علیہ السلام کے پاس اتنا جو ہے وہ اختیارات تھے، حضور کے پاس اتنا علم تھا۔ یہ جو اعتراضات ہیں یہ فالتو کے اعتراض ہیں۔ امام بوصیری نے بات ہی ختم کر دی، کہا جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو بہت ہی بلند و بالا مرتبہ جو ہے وہ دے دیا، اللہ تعالیٰ سے بھی معاذ اللہ ان کو اونچا کر دیا، تو فرمایا کہ صرف ان کو خدا نہ کہو اور خدا کا بیٹا نہ کہو، اور جتنی عظمتوں والی باتیں حضور کے لیے وہ کہہ سکتے ہو۔ کیوں کہ جتنی بھی عظمتوں والی باتیں ہیں ہماری باتیں ختم ہو جائیں گی، حضور کا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہماری باتیں پھر بھی چھوٹی ہیں لیکن حضور کا ذکر اس سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کا ذکر اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو پھر یہ حضور کے ذکر کی حد بیان کرنا، اچھا ایک آیا نا، وہ کہتا ہے جی ہم تو صرف اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہم کس کا ذکر کرے گا؟ ہم صرف اللہ کا بات کرے گا۔ یہ اکثر جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ 6 نمبر والے یا جتنے بھی نمبر والے، یہ جو ہے نا وہ ان کا ایک تکیہ کلام ہے، ہم تو صرف اللہ کا بات کرے گا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کس کی بات کرتا ہے؟ تم تو اللہ کا بات کرے گا لیکن اللہ کس کی بات کرتا ہے؟ اللہ میرے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اور صرف مصطفیٰ کریم کی بات ہی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا، میں نے کیا جملہ استعمال کیا کہ اللہ جو ہے وہ حضور کی بات کرتا ہے۔ تو حضور کی بات کیسے کرتا ہے؟ کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اور کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ جب حضور کے چہرے کا ذکر آیا تو فرمایا والضحیٰ، جب زلفوں کا ذکر آیا تو فرمایا واللیل اذا سجیٰ، جب حضور کے علم کا ذکر آیا تو فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، جب بات آئی حضور کے سینے کی تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، جب بات آئی حضور کے زمانے کی تو قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، جب بات آ گئی حضور کے شہر کی تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب بات آئی حضور کے اخلاق کی تو فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، جب بات آئی حضور کی نبوت کی تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جب بات آئی حضور کی رسالت کی تو قرآن نے کہا یا ایھا الرسول، جب بات آئی حضور کے ذکر کی تو قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص آپ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی شان ہے، یہ حضور کا ذکر ہے کہ جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک جملہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ بڑا ہی پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی،
اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں. فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. بولو بولو ہمارا نبی. صرف آپ نے یہی بولنا ہے ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور کلام میں تو حد ہی ختم کر دی. کیا فرمایا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی. مفرما کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, وہی نور حق وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. اور آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا, میں اہل دولت کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. میں حضور کیا فرماتے اعلیٰ حضرت کہ حضور آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے, جب سے آپ کی تعریفات کی ہیں, تو مجھے کسی دولت مند کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی دولت مند اور اہل ثروت کی تعریف نہیں کروں گا. میں تو صرف اس مصطفیٰ کی تعریف کروں گا کہ جس مصطفیٰ کے سبب رب تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. یہاں تک کہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ آسمان نہ بناتا. اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا لما خلقت الارضین, تو میں یہ زمین نہ بناتا. اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ جتنے بھی فلکیات ہیں یہ نہ بناتا. اور یہاں تو آخری بات میں حد بھی ختم کر دی. یہ ایسی بات ہے کہ آپ خود دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے. اور وہ یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیتی, یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. یہ حضور کی شان ہے. کیا فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. اور تو باقی باتیں تو بہت دور کی بات ہیں, میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ میرے نبی کی کیا ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے. تو سنو میرے نبی کی شانیں اور کتنی ہیں. ویسے تو یہ چیپٹر ایسا چیپٹر ہے کہ دنیا کا جتنے بھی بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا عالم دین ہو, بڑے سے بڑا قاضی ہو, بڑے سے بڑا مفتی ہو, وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حضور کی تعریف کہا کر دیا. یہ بات ایسی بات ہے کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ حضور کا ذکر ہی ایسا ذکر ہے جو کہ بلند ہی ہوتا جا رہا ہے. ہم سے پہلے بھی حضور کا ذکر تھا, ہم مر جائیں گے ہمارے بعد بھی حضور کا ذکر ہوگا. تو ہم تو اتنے چھوٹے ہیں, حضور کا ذکر اتنا ہی بلند ہے. حضور کا ذکر تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. جو ختم کرنے والوں نے ختم کرنے کی کوشش کی نا, ان کے ساتھ کیا ہوا آئیں سنتے ہیں. ایک یہودی تھا, وہ یہودی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ تھا, اس نے توریت کھولی نا, پہلی مرتبہ اس نے توریت کھولی, پہلی مرتبہ اس نے توریت کھولی, پہلا صفحہ کھولا. اس میں اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جو نام ہے نا وہ 4 مرتبہ اس میں موجود تھا. ماشاءاللہ ذوق والے بیٹھے ہیں تو یہ ذوق آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا. میں بس اپنے جو خطاب ہے نا اس کو اینڈ پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک کوشش کر رہا ہوں. لیکن جو اندر ظاہر عاشق رسول ہو تو اس کے اندر حضور کا عشق ہو, حضور کی محبت ہو, تو پھر وہ تو باہر آتا ہے نا, وہ تو پھر اندر نہیں رکھ سکتے. تو وہ جو یہودی تھا نا, وہ یہودی اس نے جب توریت کھولی, دیکھا پہلے صفحے پہ حضور کا تذکرہ 4 مرتبہ حضور کا نام لکھا ہوا. اب جو بغضی ہوتا ہے نا, جس کے اندر کیا ہو شیطان ہو, جس کے اندر کیا ہو شیطان ہو, تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. اس نے کیا کیا, وہ حضور کا نام لکھا 4 مرتبہ اس کو مٹا دیا. جیسے بھی تھا, کاغذ پہ تھا یا جو ہے وہ چمڑے پہ تھا یا ہڈی پہ تھا, جیسی بھی کیفیت تھی, بہرحال اس نے اس کو 4 مرتبہ حضور کے ذکر کو مٹا دیا.
اب جب حضور کے ذکر کو اس نے 4 مرتبہ حضور کے نام کو مٹایا، چونکہ پہلی کتابوں میں بھی حضور کا نام تو موجود تھا اور بشارت تھی کہ آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آخری نبی ہوں گے اور ان کی امت بھی سب سے افضل امت ہوگی اور وہ نبی بھی امام الانبیاء ہوں گے، تمام نبیوں کے کیا ہوں گے؟ امام ہوں گے۔ اچھا وہ 4 مرتبہ جو نام تھا اس نے مٹا دیا، کتاب بند کی اور رکھ دی۔ دوسرے دن اس نے جب وہ کتاب کھول کے دیکھی تو جہاں پر 4 مرتبہ اس نے حضور کا ذکر مٹایا وہاں 8 مرتبہ حضور کا ذکر لکھا ہوا، 8 مرتبہ حضور کا نام وہاں پر لکھا ہوا۔ بڑا اس کو تیش آیا، بڑا اس کو غصہ آیا، وہ اسی طرح اٹھا، اس نے وہ کتاب اٹھائی، گھر والوں کے پاس گیا، کہا بھئی کس نے لکھا ہے بتاؤ، اپنی زوجہ سے بھی کہنے لگا بھئی کس نے لکھا ہے یہ بتاؤ، کہنے لگی وہ تو کانپ گئی ہوگی کہ ہمیں تو لکھنا ہی نہیں آتا، اگر لکھنا آتا بھی ہے تو اتنا خوبصورت تو ہم لکھ ہی نہیں سکتے، اتنا خوبصورت تو ہم لکھ ہی نہیں سکتے، یہ ہم نے نہیں لکھا بھئی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی میں نے تو 4 مرتبہ حضور کا نام مٹایا تھا تو 8 مرتبہ حضور کا نام آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ جو 8 مرتبہ حضور کا نام لکھا تھا نا، اس نے وہ 8 مرتبہ حضور کا نام مٹا دیا۔ اب ظاہر ہے اس سے دیکھا نہیں گیا، 4 مرتبہ جب مٹایا تو 8 مرتبہ آئی، اس نے 8 مرتبہ بھی حضور کا نام لکھا وہ مٹا دیا۔ اس بار اس نے کتاب بند کی اور دیوار کے اندر جو ہے نا ایک خانہ سا ایک وہ بنا ہوا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو اب سیدہ تشریف گنن اپنے خوش آمدید۔ تو جہاں پر اس نے 4 مرتبہ حضور کا ذکر مٹایا ہے ادھر 8 مرتبہ موجود تھا۔ اب اس بار اس نے کیا کیا، 8 مرتبہ جو حضور کا نام لکھا تھا اس نے کتاب بند کی، دیوار کے اندر ایک خانہ سا بنا ہوا تھا، اس نے ادھر وہ کتاب رکھ دی اور ساری رات اس کو بیٹھ کر دیکھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا کہ اس کے ساتھ کوئی پنگا نہ لے، اس کے ساتھ کوئی پنگا نہ لے۔ دوسرے دن جب وہ اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کیا صورت ہے، اب دل میں تو وہ روشن تھا کہ میں نے کس کا نام مٹایا ہے، کس ذات کا نام میں نے دل میں وہ روشن تھا۔ اس نے وہ کتاب اٹھائی، کھولی، دیکھا جہاں 8 مرتبہ اس نے حضور کا نام مٹایا وہاں 12 مرتبہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا، 12 مرتبہ حضور کا نام۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کتاب بند کی اور سیدھا بھاگتا گیا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا معاجرہ ہے، تم تو بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس نے کہا معاجرہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ حضور کا نام لکھا تھا، مٹایا، 8 مرتبہ آ گیا، 8 مرتبہ جو حضور کا نام آیا وہ میں نے مٹھایا تو 12 مرتبہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے وقوف، تجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو مٹ سکتا ہے، نبی کا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا، نبی کا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا، تو ختم ہو جائے گا لیکن نبی کا ذکر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا تو چرچا ایسا ہے، حضور کا ذکر ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے نبی کی کیا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ امام جلال الدین سیوطی نے تو یہاں پر ایک جملہ ایسا بولا کہ بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ انہوں نے تفسیر فرمائی، انہوں نے تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یعنی حدیث قدسی ذکر فرمائی، فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنایا ہے، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ صرف ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ ہم صرف اللہ کا ذکر کریں اور مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیں۔ ہم صرف اللہ کا ذکر کریں اور جس کا اللہ ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اپنے عقیدے کو درست کرو کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کا ذکر کریں گے۔ بھئی ذکر تو اللہ کا ہم بھی کرتے ہیں،
ہم تو درود بھی پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حضور کی ذات پر درود بھیج۔ تو اللہم کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہی ہے نا، صلی اللہ علی محمد، اللہ کا نام آ گیا، ذکر اللہ کا آیا یا نہیں آیا؟ جو بھی درود، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کا نام آیا یا نہیں آیا؟ اے اللہ کے رسول آپ پر کیا ہو، صلاۃ و سلام ہو۔ تو ہم تو درود بھی پڑھتے ہیں، حضور کی ثناخوانی بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے نام کے بغیر تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر تو موجود ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کا جو ذکر ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے، وہ اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرے پیارا آقا علیہ السلام کی شان اقدس ہے کہ یہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے ولیدار آئے، ان کے ذکر نہ کبھی ختم ہو ہی گئے، لیکن میرے نبی کا ایسا ذکر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اچھا ایک اور کہ جب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، جب حضور کی ذات سے محبت ہو جائے، عاشق رسول ہو، تو وہ حضور کا ذکر بھی کرتا ہے اور اتباع بھی کرتا ہے، حضور کا ذکر بھی کرتا ہے اور حضور کی اتباع بھی کرتا ہے۔ تو حضور کا ذکر تو چلے، یہ ذکر کے بارے میں بات بھی ہوئی، وہ ذکر کیا ہے وہ بھی ہم نے سنا، لیکن اتباع کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ تو اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اطاعت اور اتباع یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، حضور کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن جب حضور کی اتباع کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر فاتبعونی، تو مجھ سے کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم فرمایا کہ قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ اس طرح عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ حضور کی اتباع کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ آئیں یہ فرق سنتے ہیں، یہ ایک علمی بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ محبوب نے کوئی جملہ کہا اور پھر اس پر عمل کیا جائے، محبوب کوئی بات کرے اس بات پر عمل کیا جائے، یہ اتباع ہوتی، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ محبوب جو کام کرے اس کی ہر ادا کو اپنایا جائے، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اطاعت کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، صرف اطاعت کا فرمایا۔ لیکن جب اتباع کی بات آئی تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میری بھی اتباع کرو۔ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا نا، حضور کا خاصہ ہے جب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فاتبعونی، یہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں، چونکہ مجھے تو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن آپ کو یہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی ہر ادا کو اپنانے کا حکم دیا گیا کہ یہ آپ کی ہر ادا کو یہ لوگ اپنائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے تو حضور کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور حضور کی اتباع بھی کی جاتی ہے۔ اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہ کریں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے حضور کی اتباع کی۔ ایک شخص تھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا، تو وہ چونکہ نیا مسلمان ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو حضور نے اپنا رخ انور جو ہے وہ پھیر لیا۔ یہ توجہ سے سننے والی بات ہے کہ حضور نے اپنا رخ انور پھیر دیا تو وہ بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، اس لیے حضور نے اپنا رخ انور پھیرا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، حضور نے رخ کیوں پھیرا؟ تو صحابہ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بے رخی نہیں اختیار کرتے، لیکن وجہ یہ کہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو سونا پہننا چونکہ مرد پر حرام ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے رخ انور پھیرا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے،
حضور نے اس لیے ناراضی کا اظہار کیا، اس نے کیا کیا، وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ اب جب وہ مجلس برخاست ہوئی، وہ مجلس ختم ہوئی، تو سارے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ تو یہ جو شخص تھا جس نے انگوٹھی پھینکی تھی یہ بھی جانے لگے۔ تو اب پیچھے کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اپنی انگوٹھی تو کم از کم اٹھا لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس چیز کو ہرگز نہیں اپنا سکتا جس کو میرے نبی نے ٹھکرایا ہو، جس کو میرے نبی نے ٹھکرایا ہو۔ تو اتباع کرنے والوں نے اتباع کی، کیونکہ وہ حضور سے محبت کرتے تھے، تو ان اس محبت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کروایا اور حضور کی اتباع بھی کروائی۔ اور پھر جو حضور کی اتباع کرتا ہے اس پر انعامات کیسے ہوتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جنہوں نے حضور کی اتباع کی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جنہوں نے حضور کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا نوازا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کمالات عطا فرمائے۔ اس میں سے چند نام تو ہمیں چونکہ آتے ہیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے محبت کی اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جس نے حضور سے سچی محبت کی، جس نے حضور سے محبت کی اس کو حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور کی اتباع کی، جو حضور سے محبت کی ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے حضور سے محبت کی، اتباع کی، ان کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے ابو بکر کو صدیق بنایا، حضرت عمر کو فاروق بنایا، حضرت عثمان کو ذو النورین بنایا، اور جب باری آئی میرے مولا علی کی تو میرے مولا علی کو میرے نبی نے مشکل کشا اور حیدر کرار بنا دیا۔ یار مولا علی کا تذکرہ ہوا ہے، ایک روایت نہ پیش کر دوں، مولا علی کا بھی ذکر ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ چھانٹی ہو جائے، اور جتنے بھی منافق اور جتنے بھی